السلام علیکم ایوری ون، ویلکم کرتی ہوں میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل النور دا لائٹ میں۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہو اور پچھلے تمام اسباق کی ویڈیوز کو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ ان ویڈیوز کو جا کر کے دیکھ لیں۔ میں ساری ویڈیوز کا لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہو۔ تو آج کی کلاس جو ہے آپ کے لیے بے حد آسان ہوگی۔ اگر آپ نے ڈے 1 سے لے کر جتنے بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکی ہوں آپ نے اگر دیکھا ہے تو آج کی کلاس جو ہے آپ کے لیے بے حد آسان ہوگی، ٹھیک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 11 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سبق نمبر 11 کے جو رولز ہے اسے آپ پہلے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ چلیے تو دیکھیں، سبق نمبر 11 میں ہم سکون یعنی جزم کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اور حروف قلقلہ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزم کے بارے میں پہلے آپ سب کو بتا چکی ہوں، لیکن پھر سے میں یہاں پہ بتا رہی ہوں۔ دیکھیے یہ جو چھوٹی سی علامت آپ کو دکھ رہی ہے نا، اسے جزم کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں چھوٹی سی دال جو دکھ رہی ہے آپ کو، اسے جزم اور سکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ کسی حرف پر لگ جاتی ہے تو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یہ علامت جس حرف پر لگ جائے تو اسے ساکن حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تا کے اوپر لگ جائے تو تا ساکن، با کے اوپر لگ جائے تو با ساکن، سا کے اوپر لگ جائے تو سا ساکن، جیم ہا خا، جس حرف پر لگ جائے تو وہ حرف ساکن کہلاتی ہے۔ جس طریقے سے حرکت میں یعنی کوئی بھی حرف میں حرکت لگ جاتی تھی تو وہ متحرک کہلاتی تھی، اسی طرح جس حرف پر جزم لگ جائے یعنی سکون لگ جائے وہ حرف ساکن کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس طریقے سے؟ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہو گیا ساکن اور جزم، جس کے بارے میں ابھی ہم سبق میں پڑھیں گے، اور ہے اس میں حروف قلقلہ، ٹھیک ہے۔ تو حروف قلقلہ کسے کہتے ہیں سمجھ لیں آپ سب۔ حروف قلقلہ جو ہے وہ 5 ہے، ٹھیک ہے۔ قاف، طا، با، جیم اور دال۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہے۔ اسے جب ہم پڑھتے ہیں تو آواز میں جو ہے جنبش سی ہوتی ہے، یعنی آواز لوٹتی ہوئی سنائی دیتی ہے، آواز جو ہے لوٹتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ یہ جو حروف قلقلہ ہے اسے جب ہم پڑھتے ہیں تو آواز میں جنبش سی ہوتی ہے، یعنی آواز لوٹتی ہوئی سنائی دیتی ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ طا، یہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ ہے طا۔ اب یہ دیکھیں یہاں اس کے پڑھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زبر اط، دیکھیے آواز لوٹ رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیے حمزہ تا زبر ات، آواز جو ہے فوراً رک جا رہی ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ات، ٹھیک ہے۔ ات تا ات، ات تا جو ہے فوراً رک جا رہی ہے، لیکن یہ جو حروف قلقلہ والی طا ہے اس میں آواز فوراً نہیں رک رہی ہے، بلکہ طا کے بعد چھوٹی سی آ لوٹتی ہوئی آ رہی ہے، سن سکتے ہیں آپ سب۔ ات، یہ ات ہو گیا، اور یہ اط، 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 یہ دیکھیں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں خود۔ اب یہ جو قاف ہے، قاف میں ساکن لگی ہوئی ہوگی تو یہ حروف قلقلہ ہے، اس کو بھی جب ہم پڑھیں گے تو آواز لوٹے گی، اق، اق، ٹھیک ہے۔ اور جو سمپل والی کاف ہے تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو آواز نہیں لوٹے گی، اک، کا میں ہی آواز رک جائے گی فوراً، لیکن جب حروف قلقلہ کو پڑھیں گے تو آواز لوٹتی ہوئی نظر آئے گی، سنائی دے گی، ٹھیک۔ اسی طرح با کو پڑھیں گے تو حمزہ با زبر اب، اب حروف قلقلہ کو جب بھی پڑھیں گے تو آواز لوٹتی ہوئی سنائی دے گی۔ اس کے یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ میں آپ سب کو بتاتی ہوں۔ ان 5 حرفوں کو ملا کر کے ایک حرف بنا ہے قطب جدن، ٹھیک ہے۔ قطب جدن میں یہ 5 حرف ہے، آپ بس قطب جدن یاد کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ 5 حرف یاد ہو جائیں گے۔ قطب جدن، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر ہندی سے لکھ دیتی ہوں۔ قطب جدن، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور ہے اس چیپٹر میں کہ حمزہ ساکنہ کو جو ہے آپ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر کے پڑھنا ہے، انشاءاللہ ابھی ہم آگے سبق میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چلیے حروف قلقلہ کو آپ سب یاد کر لیں۔ اس سبق میں آپ کو حروف قلقلہ کا خاص خیال رکھتے ہوئے اور حروف قریب الصوت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس میں واضح فرق کرنا ہے اور پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہم ابھی آگے دیکھیں گے۔ چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے جتنے بھی قاعدے میں آپ سب کو بتا چکی ہوں وہ سارے قاعدے یہاں پر لکھا ہوا ہے، چونکہ یہاں پہ اردو میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں آپ سب کو ورڈ میں سمجھا دی ہوں، اور ہندی میں بھی وہاں پر لکھ دی ہوں قلقلہ اور قطب جدن۔ جو قطب جدن جو ہے اسے آپ ضرور یاد کر لیں، یہ حرف کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، یہ 5 کلمات جو ہے بہت
بہت امپورٹنٹ ہے یاد کرنا، آپ ضرور یاد کر لیں تاکہ آپ اچھے انداز میں جو ہے قرآن کو پڑھ سکتے ہو۔ چلیے تو پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات۔ حمزہ طا زبر اط، یہ دیکھیں یہاں پر حروف قلقلہ آ چکی ہے، اس والے تا میں آواز فوراً رک گئی ات، لیکن اس والے طا میں جو ہے آواز لوٹتی ہوئی آئے گی یعنی اط، ٹھیک ہے۔ حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش اط، اط اط اط، ٹھیک ہے، آواز کو بالکل لوٹتی ہوئی سنائی دینی چاہیے، ٹھیک ہے آواز۔ یہ دیکھیں یہاں پر حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از سیٹی والی حرف ہے، آپ کو بالکل خاص خیال رکھنا ہے سارے قاعدے کو، جتنے بھی رولز میں بتائی ہوں آپ اگر یاد کر چکے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ بہترین طریقے سے پڑھ سکتے ہو۔ حمزہ ذال زبر اذ، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ، اذ اذ اذ۔ حمزہ ضا زبر اذ، حمزہ ضا زیر اذ، حمزہ ضا پیش اذ، اذ اذ اذ، پر حروف ہے موٹا کر کے پڑھے۔ حمزہ صا زبر اف، حمزہ صا زیر اف، حمزہ صا پیش اف، اف اف اف۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس یہ دیکھیں سیٹی والی حرف ہے، سیٹی کی طرح آواز نکلنی چاہیے۔ میں بار بار سارے قاعدوں کو بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس۔ حمزہ دال زبر اد، یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے حروف قلقلہ آ چکی ہے، دال دیکھیں دال حروف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی آواز جو ہے لوٹتی ہوئی نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے، لوٹتی ہوئی آواز نکلنی چاہیے۔ جو ساکن حرف ہے نا، جب حروف قلقلہ ساکن ہوتی ہے تو بالکل قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب بھی حروف قلقلہ جو ہے ساکن میں ہوتی ہے تو قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، یعنی آواز بالکل بہت زیادہ لوٹتی ہوئی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد۔ حمزہ ضاد زبر اد، حمزہ ضاد زیر عد، حمزہ ضاد پیش اد، اد دیکھیے آواز بالکل رک جا رہی ہے، لیکن یہ والی دال میں جو ہے آواز لوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ فرق بالکل سمجھ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو۔ اد اد، اد اد۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک۔ یہ دیکھیے قاف جو کہ حروف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ ہے، یہاں بھی ہمیں ایسا پڑھنا ہے جیسے آواز لوٹتی ہوئی سنائی دے، ٹھیک ہے۔ حمزہ قاف زبر اق، یہاں پہ ہم نے اک پڑھا لیکن یہاں پہ اق، آواز کو بالکل لوٹتی ہوئی سنائی دینی چاہیے، لوٹتی ہوئی آنی چاہیے آواز۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اہ، اہ۔ حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اح، اح۔ حمزہ زبر یہ دیکھیں میں کیا بتائی تھی کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں حمزہ ساکنہ جو کہ یہاں پر ہے تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، دیکھیں حمزہ زبر جھٹکا دے کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اس کی آپ کو خوب پریکٹس کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ 5 سے 7 بار آپ سبق کو پڑھو گے نا انشاءاللہ آپ بالکل کر لو گے۔ یہاں دیکھیں حمزہ عین زبر ا، حمزہ عین زیر ای، حمزہ عین پیش او، او، ٹھیک ہے۔
حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ، حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، اغ اغ اغ۔ تھوڑی ویڈیو میں بلر آ جا رہی ہے۔ حمزہ با زبر اب، یہ دیکھیں یہاں بھی جو ہے حروف قلقلہ آ چکی ہے، با میں بھی آواز بالکل لوٹتے ہوئے سنائی دینی چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل آواز جو ہے لوٹتی ہوئی آنی چاہیے۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام ام، حمزہ واو زبر او، یہ دیکھیں ہم جو واو ساکن ہے نا، واو ساکن سے پہلے کبھی بھی زیر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے۔ حمزہ واو پیش او، حمزہ واو پیش او، او 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 او، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان ان، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش اور اور، حمزہ جیم زبر اج، یہ دیکھیں جیم جو کہ حروف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، کون کون سے؟ تو قاف طا با جیم اور دال، ٹھیک ہے، تو یہ جیم جو کہ حروف قلقلہ ہے، اسے بھی پڑھتے وقت آواز میں جنبش سی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کس طریقے سے پڑھیں گے اسے؟ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج، ٹھیک ہے، حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، حمزہ یا زبر اے، حمزہ یا زیر ای، اے ای، یہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے جو ہے پیش نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ہمیں مشق کرنا ہے، پڑھنا ہے، سارے قاعدے جو ہے یہاں پر ملا کر کے لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اسے ہم کل پڑھیں گے کیونکہ ویڈیو جو ہے زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آج یہیں تک رہنے دیتی ہوں، کل پھر لے کر آؤں گی آپ سب کے لیے ایک بہترین ویڈیو، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پلیز سارے قاعدوں کو اچھے سے آپ سب یاد کر لیں تاکہ اچھے انداز میں آپ قرآن کو پڑھ سکیں۔